دوستو 13 جون 2025 تاریخ کا وہ دن جب دنیا کو ایک اور ممکنہ جنگ کی دہلیز پر لا کھڑا کیا گیا۔ دوستو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران پر اچانک اور غیر اعلانیہ حملہ کیا، جس میں نہ صرف فوجی اہداف بلکہ ایران کے اسٹریٹجک نیوکلیئر مراکز اور اعلیٰ قیادت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوستو مزید بتاتی چلوں کہ حملے میں ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی اور بہت سے سینئر نیوکلیئر سائنسدان شہید ہوئے۔ دوستو یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ہمیں امن سے کوئی دلچسپی نہیں، اور اگر ایران سفارتکاری کی طرف بڑھے گا تو ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ دوستو مزید بتاتی چلوں کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں امن مذاکرات طے پا چکے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ ایران سے بات چیت کے لیے راہیں ہموار ہو چکی ہیں، یعنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا دوستو اس نے امن کی اس امکان کو تباہ کرنے کے لیے عین مذاکرات سے پہلے جنگ چھیڑ دی، اور دوستو یہی وجہ ہے کہ اسے کہتے ہیں پریمیٹیو وار کا پردہ، جس کے پیچھے اصل مقصد صرف طاقت کا تحفظ اور خطے کی سیاست کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ مزید اگر جنگ کے حالات کی بات کریں تو بتاتی چلوں کہ حملے کی نوعیت کوئی معمولی فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ مکمل ریاستی قتل عام تھا۔ دوستو اسرائیلی F-35 طیاروں، ڈرونز اور موساد کے خفیہ کارروائیوں کے ذریعے نہ صرف جوہری سائٹس پر حملے کیے گئے بلکہ ایرانی افواج کے ہائی کمان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور دوستو یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن نہ صرف بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ خطے کے استحکام کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ دوستو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ موساد نے ایرانی فوجی تنصیبات کی GPS مارکنگ خفیہ طور پر کی اور حملے سے قبل سائبر حملوں کے ذریعے ایران کے ڈیفنس سسٹمز کو ناکارہ بنایا۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ اس سب کے جواب میں ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا۔ صرف 24 گھنٹوں کے اندر ٹرو پرومس 3 کے تحت ایران نے جوابی کارروائی کی، جس میں 150 بیلسٹک میزائل اور 100 سے زائد مسلح ڈرون اسرائیلی تنصیبات پر داغے گئے۔ دوستو اس سب پر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے 2 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے فوجی تنصیبات کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ دوستو اگرچہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بہت سے میزائلوں کو روکنے میں کامیاب رہا ہے، مگر ایران کا پیغام بالکل واضح تھا کہ اگر تم جنگ چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں۔ دوستو اس سب پر حیران کن بات تو یہ ہے کہ عالمی برادری کا رد عمل ہمیشہ کی طرح روایتی رہا ہے، بے جان اور منفقانہ۔ دوستو اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، یورپی یونین نے تحمل کا مشورہ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیلی حملے میں براہ راست شمولیت سے انکار تو کیا ہے مگر دفاعی مدد دینے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ دوستو یہ وہی دوہرا معیار ہے جو ہمیشہ سے مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ امریکہ نے برتا ہے۔ جب حماس راکٹ داغتی ہے تو اسرائیل کا دفاع حق بن جاتا ہے، لیکن جب ایران اپنی سوورینٹی کا دفاع کرتا ہے تو وہ دہشت گردی کہلاتی ہے۔ دوستو اگر مزید بات کی جائے تو بتاتی چلوں کہ اسرائیل کا یہ حملہ صرف ایران کے خلاف نہیں تھا، یہ ایک نظریہ، ایک خود مختار خارجہ پالیسی اور سفارتی مزاحمت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ دوستو ان سب چیزوں کا اصل مقصد خطے میں کسی بھی ایسے ملک کو روکنا تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہو۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ ہر بار جب ایران سفارتی میدان میں آگے بڑھتا ہے تو اسرائیل عسکری میدان میں اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے، کیونکہ اگر ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو گئے تو اسرائیل کی مڈل ایسٹ میں اجاداری ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ دوستو نتیجتاً اس حملے نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر سے جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی جھٹکا دیا ہے۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تیل کی قیمت میں 6% اضافہ ہوا ہے، عالمی اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے اور کئی عرب ممالک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ دوستو مگر اسرائیل اب بھی دنیا کے سامنے مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران اب کیا کرے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کب تک اسرائیل کی ان کارروائیوں کو دہشت گردی تسلیم کرے گی، اور آخر کب عالمی برادری ایک دہشت گرد ملک کو مظلوم کہنا بند کرے گی۔ تو یہ ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو، باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔